ایران سے ایک ایسی نئی فوجی ٹیکنالوجی کی خبریں آ رہی ہیں جو جنگ کا نقشہ بدل سکتی ہیں۔ حالیہ رپورٹس کے مطابق یہ ہتھیار صرف ایک نیا ڈرون نہیں بلکہ شاید مستقبل کے جنگوں کا ایک نیا باب ہے۔ دیکھیں، یہ کوئی معمولی دعویٰ نہیں ہے۔ یہ الفاظ اس نئے ہتھیار کی اہمیت کو ظاہر کرتے ہیں جس نے دنیا بھر کے فوجی تجزیہ کاروں کی توجہ اپنی طرف کھینچ لی ہے۔ تو آخر یہ ہے کیا چیز؟ تو یہ سنسنی خیز دعویٰ کس کے بارے میں ہے؟ یہ ہے ایران کی طاقتور اسلامک ریولوشنری گارڈ کور یعنی IRGC کے ایک نئے خفیہ ڈرون کے بارے میں۔ جی ہاں، اس کا نام ہے حدید 110۔ یہ ایک خودکش ڈرون تو ہے لیکن یہ عام ڈرونز جیسا بالکل بھی نہیں۔ اس کی خاص بات ہے اس کا جیٹ انجن، اور خبر یہ ہے کہ ایران کی پاسداران انقلاب نے اسے باقاعدہ جنگی کارروائیوں میں استعمال کرنا شروع کر دیا ہے۔ اچھا، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر اس ڈرون میں ایسا کیا ہے؟ کیا چیز اسے اتنا خطرناک، ایک ڈراؤنا خواب بناتی ہے؟ چلیں ذرا اس کی تفصیل میں اترتے ہیں۔ اس کی سب سے پہلی اور شاید سب سے اہم خصوصیت وہ ہے اس کا نظروں سے اوجھل رہنا، یعنی اس کی اسٹیلتھ ٹیکنالوجی۔ یہی وہ چیز ہے جو اسے دشمن کے ریڈار سے بچا کر رکھتی ہے۔ تو یہ اسٹیلتھ آتی کہاں سے ہے؟ رپورٹس بتاتی ہیں کہ حدید 110 کو بنانے میں خاص قسم کے ہلکے کمپوزٹ اور پلاسٹک کے مٹیریلز استعمال ہوئے ہیں۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ روایتی دھاتی جہازوں کی طرح ریڈار کی لہروں کو واپس نہیں پھینکتا، اور نتیجہ یہ ریڈار اسکرین پر تقریباً ایک بھوت کی طرح غائب ہو جاتا ہے جسے پکڑنا بہت ہی مشکل ہے۔ لیکن بات صرف چھپنے کی نہیں ہے، اس ڈرون کی دوسری بڑی طاقت ہے اس کی رفتار، اور یہ رفتار اسے ملتی ہے اپنے جیٹ انجن سے۔ ذرا فرق دیکھیں، زیادہ تر ڈرون جو ہم دیکھتے ہیں وہ پروپیلر سے چلتے ہیں، تو ظاہر ہے ان کی رفتار ایک حد تک ہی ہوتی ہے، لیکن حدید 110 یہ جیٹ انجن استعمال کرتا ہے۔ اس کا مطلب ہے ہائی سپیڈ اٹیکس، بالکل میزائل کی طرح، اور یہی وہ فرق ہے جو اسے گیم چینجر بنا دیتا ہے۔ اور یہ رفتار ہے کتنی؟ 510 کلومیٹر فی گھنٹہ۔ سوچیں ذرا، یہ ایک فارمولا 1 ریسنگ کار سے بھی تیز ہے۔ اس رفتار کا مطلب ہے کہ یہ پلک جھپکتے میں اپنے ٹارگٹ تک پہنچ سکتا ہے اور دفاع کرنے والوں کو سنبھلنے کا موقع تک نہیں ملتا۔ تو اسٹیلتھ اور رفتار کا یہ ملاپ میدان جنگ اور پورے خطے کی سیاست پر اس کا کیا اثر پڑ سکتا ہے؟ آئیے سمجھتے ہیں کہ یہ ڈرون کس طرح طاقت کے توازن کو تبدیل کر رہا ہے۔ تو بات سیدھی سی ہے، اس کا اسٹیلتھ ڈیزائن اسے ایک ایسے بھوت کی طرح بنا دیتا ہے جسے روکنا تقریباً ناممکن ہے۔ اس کی جیٹ جیسی رفتار حملے سے پہلے سوچنے کا وقت ہی نہیں دیتی، اور جب یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ کام کرتی ہیں تو اس کا اثر صرف فوجی نہیں رہتا بلکہ نفسیاتی بھی ہو جاتا ہے۔ یہ ایک ایسا ہتھیار ہے جو پورے خطے میں طاقت کے کھیل کو بگاڑ سکتا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ کچھ رپورٹس میں اسے ناقابل شکست یعنی انوینسیبل تک کہا جا رہا ہے۔ اب یہ ایک بہت ہی بڑا دعویٰ ہے، اور یہ اس ٹیکنالوجی سے جڑے خوف اور توقعات دونوں کو ظاہر کرتا ہے۔ تو اس میں کوئی شک نہیں کہ حدید 110 ایک زبردست ٹیکنالوجی پیش رفت ہے۔ یہ اسٹیلتھ، رفتار اور نفسیاتی دباؤ کا ایک مہلک ہتھیار ہے، لیکن یہ ہمیں ایک بہت بڑے سوال پر لا کھڑا کرتا ہے۔ ٹیکنالوجی کی اس نہ ختم ہونے والی دوڑ میں کیا کوئی بھی ہتھیار واقعی ہمیشہ کے لیے ناقابل شکست رہ سکتا ہے، یا پھر ہر نئے حملے کا جواب دینے کے لیے ایک نیا دفاعی نظام ہمیشہ تیار ہو ہی جاتا ہے؟